جی السلام علیکم بیٹا، ہم حضرت غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں اور ان کی غزل کا آخری شعر جو کہ انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے، مقطع ہے، یہاں اپنی بات وہ ختم کر رہے ہیں اور مقطع ہے ان کا کہ حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف، افسوس اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، مجھے افسوس ہو رہا ہے اس چار گرہ کپڑے کی قسمت پر۔ چار گرہ، یہ گرہ، چار گرہ جو کپڑا جو گریباں پہ لگایا جاتا ہے، یہ سارا گریباں والا کپڑا، اس کو حضرت اقبال نے چار گرہ کہا ہے کہ یہ چار گرہ کپڑا ہے۔ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار گرہ کپڑا جو حضرت غالب فرما رہے ہیں کہ جو یہ کپڑا چار گرہ کپڑا ہے، اس کی قسمت پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، وہ جو کہ جس کی قسمت میں ہو، اس کپڑے کی قسمت میں وہ جو عاشق کا گریباں ہوتا ہے، جو عاشق کا گریباں میں لگتا ہے کپڑا، مجھے اس کپڑے کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے۔ کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، وجہ یہ ہے، کئی وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی صاف ظاہر ہے، عشق جو ہے، جب ہم کوئی بندہ بھی عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے، تو جب ہم عشق میں قدم رکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے مصائب کا تو ایک پہاڑ ٹوٹتا ہے جب بھی کوئی بندہ عشق میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اور اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو بھائی جب بھی کوئی بندہ عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو مصائب شروع، اور وہ مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ تو پھر اب جب بھی عشق کیا، گھر کے اور محلے کے اور گلی کوچہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لعن طعن آپ پہ کریں گے، ایک بات۔ اور پھر جب بھی عاشق کو جب بھی پکڑا جاتا ہے اس بیچارے کا، وہ لوگ جب بھی اس کو سزا دینے کے طور پر اس کا گریبان ہی پکڑیں گے، یہاں بھی اس کی جو ہے بےزتی ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے، گریباں تو چاک چاک ہونا ہی ہے۔ عاشق جو آیا ہے جب جنوں کی حالت میں، یا تو وہ خود اپنا گریباں چاک چاک کر لیتا ہے، یا پھر دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں وہ گریباں آ جاتا ہے اور چاک چاک ہو جاتا ہے۔ دونوں اس میں صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ جب بندہ جنونی ہو جاتا ہے، جب عشق کی آخری سٹیج ہے، جب کوئی عاشق جنوں کی حالت میں آ جائے، پھر وہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے، پھر وہ صحرا کا رخ کرتا ہے، اور پھر اپنا گریباں بار بار وہ چاک چاک کرتا رہتا ہے، اور پھر جو رفوگر ہیں وہ رفو کرتے رہتے ہیں۔ مصفی، ہم تو سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ اور پھر وہ جو رفو کرنے والے ہوتے ہیں وہ مرمت کرتے ہیں، اور پھر اس سے، اور یا پھر وہ جو گریباں ہے عاشق کا، وہ جو بھی پکڑتا ہے اس عاشق کو اس کے گریباں سے پکڑتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں عاشق کا جو گریباں وہ تار تار ضرور ہوتا ہے۔ تو یہی بات کہہ رہے ہیں، اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں حضرت غالب، اور فرماتے ہیں کہ باغ و دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر، اور کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں۔ حضرت میر تقی میر بھی فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سید تھا، جو میری عزت صدات ہے وہ بھی میں نے عشق اختیار کیا۔ ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا اے پسر عشق بود، انہوں نے بھی عشق اختیار کیا، اور کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت صدات بھی گئی۔ اور آخری اس کا حوالہ، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ اللہ حافظ۔